میں 26 سال سے پالیٹکس میں ہوں. 26 سال سے میں ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ ہم دوستی سب سے کرنا چاہتے ہیں لیکن غلامی کسی کی نہیں کرنا چاہتے. یہ میں نے آج نہیں کہا, میرے 26 سال سے بیان پڑھ لیں کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاکستان سب سے دوستی کرنا چاہتا ہے. ہم تو اگر کشمیر کا مسئلہ ہندوستان تیار ہو جائے حل کرنے کے لیے, ہم تو ہندوستان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. میں نے کوشش بھی کی شروع میں جب میں اقتدار میں آیا, لیکن غلامی کسی کی نہیں ہم کرنا چاہتے. میں نے آپ کو میرے بیانات پڑھ لیں جب ہم نے امریکہ کی جنگ میں شامل ہوئے, وار آن ٹیرر میں, میرے سارے آپ بیانات پڑھ لیں. میں ہر جگہ کہتا رہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, ہم اپنے لوگوں کو قربان کریں کسی اور کی جنگ میں. 20 سال میرے بیان پڑھ لیں. میں ایک ہی چیز کہتا رہا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو اس لیے قربان کیا کیونکہ ہم آزاد نہیں ہیں, ہماری آزاد سوچ نہیں ہے, ہم غلامی کر رہے ہیں. ہماری فورن پالیسی ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے مفادات کی حفاظت نہیں کرتی, وہ کسی اور کے فورن پالیسی کے مفادات کے لیے اپنے لوگوں کو قربان کرتی ہے. لیکن میں دشمنی تو کبھی بھی کسی سے نہیں چاہتا. کون عقل مند آدمی چاہتا ہے کہ لوگوں سے دشمنی ہو؟ ہم تو ہم چین سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, ہم روس سے اچھے چاہتے ہیں, ہم امریکہ سے چاہتے ہیں, ہم سب سے چاہتے ہیں. غلامی کسی کی نہیں چاہتے. یہ کوئی میرا انٹرویو 26 سال میں بتا دے کہ میں نے اس کے علاوہ کوئی بات کی ہو. حیرت مجھے یہ ہے کہ یہاں ایک پروپیگنڈا سیل بیٹھا ہوا ہے اور وہ وہاں سے بیٹھ کے فیڈ کرتا ہے صحافیوں کو, جو ان کے پاکٹ صحافی ہیں, یعنی ان کے بغل بچے ہیں, ان کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے. اور وہ جو بھی میں باہر انٹرویو دیتا ہوں اس میں سے چیزیں چنتے ہیں, پھر ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور مطلب کچھ اور نکال دیتے ہیں. یہ بھی آج نوبت آنی تھی کہ 2 صحافی ان کو دھیان دینا پڑا کہ ہمارے بیانوں کو غلط پیش کیا جا رہا ہے, یعنی میرے انٹرویو کو غلط پیش کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا ہے, اور وہ غلط اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں پورا پروپیگنڈا سیل بیٹھا ہوا ہے. وہ ساری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ثابت کریں کہ عمران خان نے کچھ کہا تھا تو کچھ اور ہو گیا. میں نے جو سائفر ہے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں رکھا ہوا ہے, پارلیمنٹ میں رکھا ہے, صدر نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوایا ہے, کیبنٹ کے اندر رکھا ہے. جو اسد مجید جو ایمبیسڈر تھے واشنگٹن میں, جس کی ڈونلڈ لو سے بات ہوئی, انہوں نے شہباز شریف کے دور میں نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں بیٹھ کے کہا ہے سائفر کا کہ بالکل وہ جو میں کہہ رہا تھا وہ باتیں ڈونلڈ لو نے صحیح دھمکیاں دی اس کو کہ عمران خان کو ہٹاؤ. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, کیونکہ اس دوسری سیکورٹی کاؤنسل جو بیٹھی تھی شہباز شریف کے نیچے, اس نے بھی تائید کی ہے کہ ہاں انہوں نے غلط کیا ہے, انہوں نے مداخلت کی ہے. تو اس میں ایشو کیا رہ گیا؟ آگے بات اب جب کر رہے ہیں کہ ہم نے آگے چلنا ہے, تو آگے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں. میں تو ہمیشہ چاہتا ہوں, کیونکہ جتنے ہمارے دنیا میں اچھے تعلقات ہوں گے اور دشمنیاں کم ہوں گی, ہم تجارت کریں گے اور ملک میں خوشحالی آئے گی. تو مقصد تو یہ ہے. تو یہ میں ابھی نہیں 26 سال سے یہی بات کہہ رہا ہوں. مجھے صرف پھر سے افسوس ہے کہ ہماری صحافت ادھر پہنچ گئی ہے, یعنی اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ باہر کے صحافیوں کو کہنا پڑا کہ ہمیں غلط طرح پیش کیا جا رہا ہے ہمارا انٹرویو. اور وہ انٹرویو بھی ویسے سن لیں اگر کسی کو, تو آج بتا دیں کہ 26 سال اور اب میں اس میں کوئی فرق ہے؟ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور آخر میں جس چیز کی بات کرنا چاہتا ہوں وہ جو کہ آج ہمارے پارلیمنٹیرینز اور ہمارے سینیٹرز, آج انہوں نے سپریم کورٹ کو پٹیشن کی ہے کہ اعظم سواتی کا جو ایشو ہے اس کا سنا جائے, جو اعظم سواتی سے زیادتی ہوئی, جو تشدد ہوا, اور جو پھر وہ ٹیپ بھیجی گئی اس کے گھر پہ, جو کہ ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہے اس قوم کے لیے. اور پھر ارشد شریف کا جو اس کو قتل کیا گیا, جو اس کو اسیسینیٹ کیا گیا, شہید کیا گیا, اس کے اوپر. اور پھر میرا جو وزیر آباد پہ میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا, اور میں ایک پرائم منسٹر
اپنی ایف آئی آر رجسٹر نہیں کر سکتا اور کوئی اور ایف آئی آر دی اور پولیس نے میری ایف آئی آر رجسٹر نہیں کی جبکہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے. تو یہ ہم نے سپریم کورٹ کے پاس لے کے گئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہمارے آنریبل چیف جسٹس اس ایک انصاف کی ہے. ہم اس ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں اور قانون کی حکمرانی خوشحالی نہیں لے کے آئے گی, وہ لوگوں کو آزاد بھی کرے گا جو ہم حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں. کہ اگر ملک کے ایکس پرائم منسٹر سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی کا سربراہ اگر میں اپنی ایف آئی آر رجسٹر نہیں کروا سکتا, میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے, مجھے پتا کس نے کیا ہے, تحقیقات میں ہو سکتا ہے ثابت ہو کہ وہ نہیں ہے لوگ, لیکن یہ تو میرا حق ہے, آئین مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں ان کی نشاندہی کروں اور ان کی انویسٹیگیشن کرواؤں. میں اپنی ایف آئی آر نہیں درج کروا سکا, پولیس بھی ہماری پھر سے پنجاب ہمارے نیچے ہے, لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی, طاقتور حلقوں کی بات سنی اور نہیں ہماری ایف آئی آر درج کروائی. تو بات یہ ہے کہ اگر میرے سے یہ ہو سکتا ہے, اب سوچے سارے پاکستان کے اندر عام آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہوگی, دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے, ساری سیاست دیہاتوں میں, تھانہ, کچہری, پٹواری. کبھی سنا برطانیہ کے اندر یا سوئٹزرلینڈ میں یا اسکینڈینیویا میں کہ وہاں کوئی تھانہ کچہری کی کوئی ہو رہا سیاست ہو کہ میں اب تمہارے تھانے میں کام کرواؤں گا, کچہری میں کام کرواؤں گا, اس لیے مجھے ووٹ دو. وہاں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں انصاف ہے. انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے. کیوں نہیں یہ ان سارے ملکوں میں, برطانیہ میں, یورپ میں, یہاں قبضہ گروپ کیوں نہیں ہے؟ ادھر کیوں نہیں قبضہ گروپ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں؟ کیونکہ انصاف ہے. ان کی عدالتیں کمزور مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا, خوشحالی بعد میں آئی. آج اگر آپ ایک دیکھیں انصاف کا انڈیکس یا رول آف لا کا انڈیکس یا قانون کی حکمرانی کا انڈیکس دنیا میں چھپا ہوا ہے کہ کون سے ملکوں کے اندر انصاف زیادہ ہے اور کدھر کم ہے. تو دنیا کے اندر ملکوں کی ریٹنگ کی ہوئی ہے کہ نمبر 1 ملک کون سا ہے, نمبر 2 کون سا ہے, 3. تو جو سارے دنیا کے اوپر کے 10, 12, 15 ملک ہیں, سب خوشحال ترین ملک ہیں. ان میں ڈنمارک ہے, سویڈن ہے, ناروے ہے, سوئٹزرلینڈ ہے, برطانیہ ہے. جو بھی ملک کے اندر دنیا میں خوشحال ملک ہیں, جرمنی ہے, ان ساروں کے اندر انصاف اوپر ہے, قانون کی حکمرانی ہے, وہاں رول آف لا ہے وہاں. تو سوچیں کہ پاکستان کدھر ہے رول آف لا انڈیکس میں؟ ہم دنیا کے اندر 129 نمبر پہ ہیں. 129 نمبر پہ پاکستان ہے انصاف کے انڈیکس کے اوپر. وہ ملک جو بنا تھا اسلام کے نام پہ, اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی عدل اور انصاف پہ. تو آج ہم دنیا میں اس نمبر پہ ہیں. تو پھر کیسے سمجھتے ہیں کہ خوشحالی آئے گی؟ خوشحالی تو آ ہی نہیں سکتی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ شیر شاہ سوری, اور میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کیونکہ وہ بہت بڑا اس ہندوستان کا جو عظیم ترین سلطان سربراہ رہا ہے, وہ شیر شاہ سوری تھا. شیر شاہ سوری اوپر ابھرا کیسے؟ اس کی باپ کی جاگیر تھی. اس نے بہار کے اندر جو باپ کی جاگیر تھی, اس کے اندر سب سے پہلے بڑے بڑے ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا. سارے جو قانون توڑنے والے طاقتور تھے, ان کو اس نے مقابلہ کر کے یا وہ باہر بھاگ گئے اور یا قانون کے نیچے لے آیا. جب اس نے انصاف قائم کر دیا تو جو ارد گرد جاگیروں کے لوگ تھے, جو اور علاقے کے لوگ تھے, سارے بڑے بڑے تاجر اس کی جاگیر میں آ گئے. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.